الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بہنوں کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مبارک مہینہ مبارک رات عطا کی ہے کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگنے کے قابل ہیں. تو آئیے بہنوں، آج ہم سب مل کر اللہ کو اب راضی کرنے کرتے ہیں. اللہ کے سامنے اپنے انا کے جھوٹے خود آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے. آئیے ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے خوب آنسو بہائیں اور اپنے شرمندگی کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں. آئیے میری بہنوں، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک اور شہر عظیم کہا تھا. ہم ان ساتوں میں موجود ہیں کہ جس کے لیے جنت تمام سال سے پورے سال سجائی جا رہی تھی اپنے بہت معزز مہمانوں کے لیے. اور یہ جنت اور یہ وہ مہینہ اور یہ وہ دن اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں جنت کے دروازے جو ہیں وہ پورے مہینے کھلے ہوئے تھے اور کھلے ہوئے رہیں گے جب تک کہ رمضان رہے گا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کر دیے جاتے ہیں. آئیے ہم ان سب مبارک ساتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمیں تھوڑا سا اس سے پہلے ہم تھوڑی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم سے راضی ہو کر جائے. کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کا حقدار نہیں بننا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائی تو جہنم ان کے لیے واجب ہو گئی. تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے محروم لوگوں میں ہونا نہیں چاہتا کہ ہمیں رمضان بھی ملا اور ہم نے جو ہے اپنی مغفرت بھی نہ کروائی. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیسے گناہ سرزد جاتے ہیں نا. تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کو ٹریننگ پیریڈ کے لیے جنت میں رکھا گیا تو وہاں ان پہ بھی خطا ہوئی. تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کرے گا اور انسان سے گناہ سرزد ہوگا. پھر ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 سے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا قرآن میں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ عزم نہیں پایا اللہ تعالیٰ، مطلب انسان کے اندر بھولنے کی بیماری بھی ہے، سورۃ طٰہٰ کی ہمیں آیت سے معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا نفس بھی لگا دیا نا، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، کہ وہ بھی اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے بلاتا رہتا ہے. اس کے علاوہ پھر شیطان کے وسوسے، شیطان کے ہتھ کنڈے. تو ان تمام باتوں کو ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا کمزور ہے. جب یہ ساری چیزیں انسان کو مل کے کمزور بنا رہی ہیں نا، اور انسان کس کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے کہ انسان دنیا کی طرف زیادہ جو ہے اس کی اٹریکشن ہو رہی ہے، اٹریکشن کی طرف زیادہ جو ہے متوجہ ہو رہا ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ گناہ کی ترغیبات بڑھ رہی ہیں ان تمام کمزوریوں کی وجہ سے. تو کیا اللہ رب العزت نے پھر ہمیں کون سا ہتھیار دیا ہے، ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز دی جس کی وجہ سے ہم اپنا جو ہے وہ بچاؤ کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، قرآن ہمیں حق و باطل کا فرق سمجھاتا ہے، اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے سامنے کہ ہم اس کو پکڑ کر اور اس کے مطابق جو ہے ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان تمام پروٹیکٹیو میجرز کے باوجود انسان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے، ڈیویٹ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے نہ کبھی بھٹک کر جو ہے وہ سے گناہ بھی ہو جاتا ہے نا. اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو جو ہے وہ گناہ کہا جاتا ہے. یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ بھی گناہ ہوگا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، کہ جسم اور روح کا. اور جس طرح سے ہماری جو ایک فزیکل باڈی ہے، جو ہماری فزیکل جو ہمارا جسم ہے وہ اس کو مختلف بیماریوں سے کیا ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے نا. کہ جس طرح سے انفیکشن ہو جاتے ہیں یا کوئی اور بیماری ہو گئی تو آپ کا جسم جو ہے وہ باڈی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہماری روح کا بھی معاملہ ہے. ہماری روح بھی جو ہے وہ جب اس کو گناہ کی وجہ سے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا مہینہ دیتے ہیں
اور اس رمضان کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی روح کو دوبارہ سے اس کا ریوائول سمجھ لیں کہ یہ منتھ ہے نا رمضان ہماری روح کا، کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اپنی روح کو روح کی ہیلتھ کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جتنا قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنے روح کو جتنا تعلق اس کا اللہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں روح ہماری اللہ کی طرف سے ہے نا. تو جتنی یہ ہماری روح اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے اتنی ہماری جو ہے روح ہیلتھی رہتی ہے. اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ روح جو ہے وہ بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جب کوئی بھی شخص برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے نا اور پھر نیکی کرتا ہے تو اس شخص کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی ہے کہ وہ بالکل اس نے کوئی ٹائٹ ذرا پہن رکھی تھی، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک جو وہ ذرا جو ہے وہ ہلکی یعنی کہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ انسان جو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا فیل کرتا ہے، یعنی کہ اسپرچولی بات ہو رہی ہے یہاں پہ نا. تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنے گناہ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے دن رات میں. تو اس کا پھر اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن سے کیا سلوشن دیا؟ توبہ اور استغفار کا سلوشن دیا، جو کہ ہمارے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے. استغفار جو ہے روح کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کروانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن ہمیں صرف جو ہے وہ بیماری نہیں بتاتا بلکہ اس کی دوا بھی بتاتا ہے ساتھ میں، کہ ہماری روح کی بیماری کیا ہے؟ گناہ اس کی بیماری ہے، اور استغفار جو ہے وہ اس کا علاج ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں کس سے؟ جو شخص جو ہے توبہ کرتا ہے اور جو شخص جو ہے وہ پاک صاف رہنے والا انسان ہے. تو اصل میں ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنا ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ توبہ استغفار جو ہے وہ ایک قسم کی دعا ہے کہ جب انسان کے اندر گناہ کا احساس ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو جس درد مندی اور دل کے سوز کے ساتھ جب وہ دعا کرتا ہے نا تو استغفار کہلاتی ہے. اور جب دل کی شرمندگی سے مجبور ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کا نام توبہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا نا. تو ہم نے یہاں پہ اسماء الحسنی آپ کے سامنے لکھے کہ الغفور، الغفار اور الغافر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار جو ہے اپنے اسماء الحسنی ہمارے سامنے ہمارے آتے ہیں نا آیت کے اینڈ میں، کہ واللہ غفور الرحیم ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ان اللہ کان عفوا غفورا. تو یہ سارے جب نام اللہ کے آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کیا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہے نا. کیونکہ استغفار غفرہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے ڈھانپ لینا یا گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنا، ستر پوشی کرنا، حفاظت کرنا، حمایت کرنا یا بچانا. اور بچانے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اپنے آگ سے حفاظت اور آگ سے بچانا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ڈال کر ہمیں آگ سے بچا لے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے اسم مبارک غفور کے 3 پہلو ہیں نا. الستر فی الدنیا یعنی کہ دنیا میں پردہ پوشی، پھر الستر فی الآخرہ آخرت میں پردہ پوشی، الصون من النار یعنی کہ آگ سے نجات. تو اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں کہ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں نا تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ استنی یا ربی ولا تخدانی، اے رب مجھے ڈھانپ دے اور مجھے رسوا نہ فرما. تو یہ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری جو چیز انسان کو نقصان دے رہی ہے، ہماری روح کو نقصان دے رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اس چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر الغافرین ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن میں الغفار کے بعد پھر کون سا نام آ رہا ہے جس کے اوپر ہم غور کریں گے، یہ ہے التواب. اب اس میں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا نا. اور توبہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا، غلطی کا اقرار کرنا، معافی چاہنا، دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا. تو پھر جب تواب آتا ہے ہمارے سامنے اللہ کا نام کی انک انت التواب الرحیم، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ انسانوں کو جو ہے لوٹاتی نہیں ہے، انسانوں کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑ دیتی، بلکہ کیا ہے کہ سورہ شورى میں تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم یہ والے نام آتے ہیں اللہ رب العزت کے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم رک جائیں ہم ان آیتوں پر اور اللہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ معافی مانگیں گے.
پھر اس میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ مجھے بڑا اچھا لگا، پڑھ کر بڑا مزہ آیا کہ آپ وسلم نے فرمایا ایک دن صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے دن ایک دروازہ بنایا اور اس کو کھلا چھوڑ دیا، اور اس پہ لکھا کہ الباب من قبل المغرب، اور اس دروازے کی لمبائی اتنی ہے کہ ایک سوار 70 سال تک چلتا رہے تو اس کا طے نہ کر سکے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک سوار 70 سال تک چلتا رہے تو اس کو طے نہ کر سکے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ آپ تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ باب التوبہ ہے، یعنی توبہ کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ اتنا وسیع اور کھلا ہے اور تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے نا، اور یہ دروازہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب یہ بند کر دیا جائے گا۔ یہی اس کا مطلب تھا نا کہ الباب من قبل المغرب، کہ اس وقت دروازہ بند ہوگا، اس سے پہلے جو ہے یہ دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک اور نام بھی ہمیں بتایا نا کہ العفو۔ اب العفو بھی قرآن میں جو ہے وہ بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں آ رہا ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا وکان اللہ عفوا غفورا کے جو آ رہے ہیں ہمارے قرآن کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے نا، یعنی کہ اس کے معنی سے دو نظر آتے ہیں نا، لغوی معنی کہ ضرورت سے زائد مال، اور عفا یعفو یعنی کسی بھی چیز کا مٹا دینا، یعنی کہ بالکل کسی بھی چیز کو اگر آپ کو وہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہو نا تو وہ پھر وہاں پہ ورڈ اف استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اسم اللہ کے اف کے 3 پہلو ہیں کہ یزیل و یمحو، یعنی کہ وہ گناہ کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، ثم یردا وہ راضی ہو جاتا ہے، ثم یؤتی پھر وہ عطا کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا، جب اللہ تعالیٰ کے ہم اس غفار کے نام سے دعا مانگیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے عفو کے نام سے دعا مانگیں تو پھر اس کے اندر ڈفرینس کیا ہوگا؟ اصل میں مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پردہ ڈال دیتا ہے نا، وہی مطلب ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے ابھی کہ اس کے اوپر کو ڈھانپ دے گا، اس کی پردہ پوشی کر دے گا، اس کو سزا نہیں دے گا، مگر وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں موجود رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس گناہ پر اس کو سزا دے یا اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر جب عفو کا معاملہ اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں انسان کے ساتھ تو پھر وہ اس کے اعمال نامے سے گناہ کو پورا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے کہ وہ گناہ وہاں کبھی تھا ہی نہیں ہماری بک کے اندر نا، کہ بالکل اریز ہو گیا وہاں سے کہ اب نام و نشان تک اس کے مٹ گئے۔ اور پھر ساتھ میں صرف یہ نہیں آتا کہ نام و نشان مٹ جاتے ہیں، بلکہ کیا آتا ہے کہ اس کے اوپر جو وٹنسز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ہماری کھالیں گواہی دیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان تمام وٹنسز کو بھی بلا دیں گے نا، وہ سارے کے سارے زمین آسمان لوگ جو بھی ہمارے اس گناہ کے اوپر شاہد تھے، گواہ تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ساری گواہیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی جو اسم مبارک ہے عفو کا جب مظاہرہ کریں گے تو پھر وہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری فائل سے جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو سمجھ لیتے نا، بلکہ آپ وسلم نے ہمیں سمجھایا اپنے حدیث کے ذریعے سے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قریب کریں گے اور اسے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اپنا فلاں فلاں گناہ یاد ہے، اور وہ شخص ہے کہاں جب یاد ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہ کی پردہ پوشی کی تھی اور اب میں تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے غفرہ کا معاملہ کیا اللہ رب العزت نے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے قیامت والے دن عفو کا مظاہرہ کریں گے اپنی تو اس دن پہ کیا ہوگا کہ اس سے کوئی پوچھا بھی نہیں جائے گا، یعنی کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں اس کے جانے کا اعلان کر دیا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کتنی ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں نا، اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے، پھر ہمیں آپ وسلم کی رحمت کی آپ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھا دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے اپنے نام کے واسطے، جو اللہ تعالیٰ کے نام کے جو پہلو ہیں اس کے ہم واسطے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ بخش دے اور ہمارے اعمال نامے سے ڈیلیٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے نا، اصل میں ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے اپنے استغفار کا، اس کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کے سامنے نہ صرف یہ کہ ہم نے پڑھنا ہے زبان سے کہنا ہے، بلکہ ہم نے اللہ کے سامنے جو ہے وہ ان کاموں کو ریکگنائز کرنا ہے، ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ یا اللہ رب العزت یہ کام مجھ سے ہوا تھا، میں اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہوں، لیکن مجھے بہت شرمندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ
ندامت اور شرمندگی جو ہے وہ انسان کی اصلاح کا پہلا قدم ہے نا، استغفار کا پہلا قدم ہے کہ جب انسان پہ دل سے شرمندہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے گا نا تو وہ گناہ اس کے روح کو بے چین رکھے گا. ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ روح کی جو ہے ہم اس کی لائف کی بات کر رہے ہیں، اس کی ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، تو جب گناہ ہوتا ہے تو ہماری روح بہت بوجھل ہو جاتی ہے، ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہی بے چینی جو ہے وہ انسان کو، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس لوامہ دیا ہوا ہے نا، وہ انسان کو بار بار جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ سرزش کرتا ہے، ہمیں بار بار اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اور جو گناہوں کا جو بوجھ ہے نا اپنے کندھوں سے اتار کر پھینکو. تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ تھام لیتے ہیں. ہم نے جتنا بھی اسماء الحسنی پڑھے ہیں، ہم تمام اسماء الحسنی اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو تھام لیتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ قرآن کی آیت بھی ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایسے لوگوں کی برائیوں کو جو ہے وہ بھلائیوں سے بدل ڈالتے ہیں. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو شرمندگی جو ہے وہ ہمیں اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. اچھا، اب شرمندگی بعض دفعہ ہوتی کہ ہم یہ پہلا اسٹیپ ہی ہم نہیں لے پاتے. ہم کیوں نہیں لے پاتے؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر تھوڑا سا یہ آ رہی ہوتی ہے بات ہمارے دل کے اندر کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتی، میں تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو اللہ کے سامنے. کیونکہ میں تو کتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہی ہوں، لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں تو لوگوں کو ٹیچ کر رہی ہوں، میں تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اچھی باتوں سے جوڑ رہی ہوں، تو میں نے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کری ہے. لیکن یہ بھی ایک جو ہے شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جس کا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. یا پھر ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اپنی اصلاح کہ شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اچھا اتنے گناہ کر ڈالیں، اب تو تمہارا کوئی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. حالانکہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اور پھر حدیث قدسی میں بھی اللہ رب العزت ابھی ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بھی اگر اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے جب وہ توبہ کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو درگزر کرنے والا پائے گا نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی کہ توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا تھا. اور پھر ہمیں اللہ رب العزت کی جو ہے وہ مطلب حدیث قدسی بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں کہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے لیے دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا نا، اس کا توبہ کا دروازہ. حالانکہ کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے امید کرے گا تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے نا میں بخش دوں گا. یعنی کہ تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندی پر ہی پہنچ جائیں گے اور تو مجھ سے بخش طلب کرے گا تو میں تجھے بخش دوں گا. تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا، انسان کو جو ہے وہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا. اور پھر ہمیں ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے گناہوں کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا واقعہ یہ کہ انہوں نے ایک دن اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو گنا تو میرے 21,000 گناہ نکلے. تو میں نے سوچا کہ کیا میں اللہ سے کیا 21,000 گناہوں کے ساتھ ملوں گا اور وہ قیامت کے دن میرے ایک گناہ میں مجھ سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ. تو پھر انہوں نے کیا کرا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ایک گناہ کو گن کر ایک ایک گناہ پہ معافی مانگی، توبہ کری، اور پھر اس طرح سے انہوں نے اپنے سارے گناہوں کے بارے میں سوچ کے اللہ سے معافی مانگ کر جو ہے وہ توبہ کری ہے. تو ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ خالی الفاظ کہہ دینا کہ ہم نے 1000 دفعہ ہم نے جو ہے وہ استغفار پڑھ لیا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ہم کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کر رہے ہیں، مطلب صرف ہم تسبیحات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دل میں تو کوئی شرمندگی ندامت ہی نہیں ہو رہی تھی، ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہو رہی، تکلیف ہی نہیں ہو رہی تھی. ہمیں جس طرح ہماری باڈی کے اندر کوئی چیز بھی ایسی انٹر ہو جائے جیسے ہمیں پین ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، فوراً ریئیکشن جو ہماری باڈی دیتی ہے، ایسا ہی ریئیکشن ہماری روح بھی ہمیں دیتی ہے.
لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن جب کوئی چیز کامن ہو جاتی ہے نا ہماری باڈی میں، تو پھر ہم اس چیز کو فیل کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں کہ وہ اتنی دفعہ سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے نا ان سمٹمز کو. تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم گناہوں کی جب معافی نہیں کروائیں گے نا، اور ہماری روح بوجھل ہو چلی جا رہی ہوتی ہے، ان کی سمٹمز کی عادی ہو چلی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا باقی ہم بہت گناہ گار بندے اور پھر ہم اللہ سے معافی بھی نہیں اپنی معافی بھی نہیں مانگ رہے ہوتے نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے ایک شخص کو جب دیکھا تھا کہ بہت جلدی سے الفاظ سے وہ کہہ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، الفاظ دہرا رہا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ توبہ صحیح نہیں بلکہ توبۃ الکذابین ہے. مگر اس شخص کے دل میں چونکہ اپنے اصلاح کی خواہش موجود تھی، تو اس نے پوچھا ان سے کہ پھر صحیح توبہ کیا کروں؟ تو پھر حضرت علی تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا تھا کہ جو کچھ ہو چکا اس پہ نادم ہو، جن فرائض سے غفلت برتی تھی ان کو ادا کرو، جن کا حق مارا تھا ان کو حق ادا کرو، جن کو تکلیف پہنچائی تھی ان سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم، اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اس کے بعد کون سا اسٹیپ آتا ہے؟ اس کے بعد کا اسٹیپ ہے محاسبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے نا کہ حضرت شہزاد عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دانا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے امید باندھے. اور پھر نہ صرف کہ ہمیں صحابہ کرام کے بھی ہمیں اس کے علاوہ قول نظر آتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کے قول ہے کہ اپنے نفس کا حساب لے کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حضرت علی تعالیٰ عنہ قول ہے کہ تم اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا ہے تم اپنے اعمال کو تول لو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے پیش ہونے کے لیے تیار کر لو. تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے ہم خود ہی کریکشن کر لیں نا اپنی بک کی، اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بک کھلے گی اور پھر ہم ان کے اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے، تو ہم اپنی بک کی کریکشن جو ہے وہ خود ہی آج ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم رمضان میں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہتے ہے نا، تو پھر ہم اللہ کی رحمت کو ہم حاصل کر کر ہی جائیں گے نا. ہم نے تو یہ تیہ کر لیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کا تو دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تو جب تک آپ کی رحمت و مغفرت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ ہم یہ بس ہمیں معاف کر دیں، ورنہ ہم آپ کے در سے نہیں ہل سکتے نا یہاں سے. تو ہم نے اس کو بس اللہ تعالیٰ سے اپنی جتنی ہم مناجات کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرما دیجیے. پھر اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ کیا آتا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹنا ہے. اللہ کی جو بھی ہماری پریفرنسز دنیا کے اندر کیا ہونا چاہیے، ہم نے کس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے کہاں جو لوگوں کے حقوق جو ان میں اگر ہم کمی بیشی کر رہے تھے تو وہ ہمیں کس طرح سے پورے کرنے، ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانی ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے کہ من قبل یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر جو ہے وہ کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کا عذاب جو اچانک سے آتا ہے. کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کووڈ جو ہے وہ اچانک آ جائے گا اور کووڈ کس طرح سے دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل جائے گا اور کس طرح سے پوری دنیا کو مفلوج کر دے گا، مگر اچانک ہی سارا کچھ ہو گیا. تو اس سے پہلے ہی انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اچھا اب ہم تھوڑی سی بات ہم اور کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے کووڈ کے پس منظر میں یا کووڈ کے ریفرنس میں پھر ہمیں کس طرح سے دعائیں مانگنی چاہ رہی ہیں نا. یہ تصویر جب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کس طرح اس وقت جو ہے وہ ایک کس سچویشن میں ہے. پوری دنیا اس وقت ایک ڈپریشن میں ہے. پوری دنیا پہ اس وقت جو ہے کون سا عالم طاری ہے، ہر جگہ مریضوں کا جو ہے وہ بھرمار ہوئی ہوئی ہے. کتنے لوگ دنیا سے جو ہے وہ کووڈ کا شکار ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور پھر ہمیں قرآن، جو ہم نے شروع میں بات کر رہی تھی کہ قرآن ہمیں صرف بیماری نہیں بتاتا بلکہ پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے. تو پہلے تو ہم اس کی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں قرآن کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے نا اس کے بارے میں، کیسا کیوں ہو رہا ہے. تو سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ وہ امن و اطمینان سے زندگی گزار رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو با فراغت رزق مل رہا تھا، مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا اور بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. اب یہاں پہ چیک پوائنٹس کیا ہیں؟ یہاں پہ چیک پوائنٹ یہ ہیں کہ وہ نعمتوں کا کفران کر رہے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھایا. تو ہم بھی یہ چیک کریں گے کیا ہم نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، یا ہم تمام نعمتوں کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں.
اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 41 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان ایسے کام کرتا ہے نا کہ جب وہ کفران نعمت شروع کر دیتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ خشکی اور تری کی وجہ سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں اپنے عمل سے، یا پھر کیا ہو کہ وہ لوٹ جائیں اللہ کی طرف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا پہ جو ایک پورا کووڈ کا جو خوف چھایا ہوا ہے، پوری دنیا اس وقت جو ہے کتنے مسئلے مسائل میں گری ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے جاب کے مسئلے، گھر بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو تنہائی کے مسئلے، لوگوں سے مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، کہیں پہ کوئی ہم تراویح نہیں ہم نے پڑھی پچھلے رمضان سے جا کر ابھی تک جو ہے، اس کے بعد عید کی نمازیں، کتنی چیزیں جو ہیں ہم مس کر رہے ہیں۔ تو ہم پھر کیا کریں اس صورتحال میں؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں میری جو کوششیں جو تھیں ان کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے نا، کہ میری کوئی کوششوں کی وجہ سے میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہی، اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر جو میرے اطراف میں جو ادر فیتھ کے جو لوگ رہتے ہیں، کیا میں ان کو دین کا پیغام پہنچا پا رہی ہوں؟ کیا میں ان کو دین کی دعوت دے پا رہی ہوں؟ اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم سب باہر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم ہر آنے جانے والے کو جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیں گے، لیکن کم از کم ہم کوئی طریقہ تو ایسا ہوگا نا کہ ہم اپنے میسیجز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو ہم کتنے سارے میسج جو ہیں وہ اپنے آن لائن اور اپنے میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں الحمدللہ اپنے آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ کے۔ تو یہ تمام چیزیں تو کم از کم ہم یہ کام کر سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کہ ہمیں پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 ہے کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جب ایسی سچویشن ہو رہی ہے، ایسے حالات ہو رہے ہیں، تو پھر تم اللہ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کرو، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو، جو آج ہم سب کو ایک ساتھ مل کر ہم سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہمیں گڑ گڑا کر ہم اللہ سے جو ہے وہ دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت سے اس طرح دعائیں مانگیں کہ ہمارے آنسو جو ہیں وہ عرش کو ہلا دیں۔ ہم اس طرح سے اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں سے پوری دنیا کی مصیبت کو دور فرما دینا۔ اور پھر جو ہم نہ صرف یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نہ صرف کہ کووڈ کو دور فرما دیں، بلکہ اللہ رب العزت جو آپ کا جو دین کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے دیں کہ ہم جو لوگوں کی بے چین ہے، کیونکہ یہ تو رمضان تو روح کی ہیلتھ کا مہینہ ہے نا، روح کی پرورش کا زمانہ ہے، یعنی کہ روح کو فوڈ پرووائڈ کرنے کا جو یہ مہینہ ہے نا، تو پھر ہم اب تمام لوگوں کی جو روحیں ہیں جو کہ بے چین ہیں، ان کو اپنی غذا نہیں مل رہی ہے، اللہ سے ان کا تعلق نہیں بن پا رہا، تو یہ اللہ رب العزت نہ صرف کہ فزیکل بیماری جو کووڈ ہے اس کو دور فرما دیجیے، بلکہ ہمیں کیا دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں نکالنے والے بن جائیں گے نا۔ اور ہم اسی لیے قرآن کے اندر یہ بھی قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ سے جو ہے وہ توبہ کرو، یعنی کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب کو مل کر اللہ سے توبہ کرنی ہے تاکہ تم سب کے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ پھر ہمیں قرآن یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس پہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیسے بھی حالات ہو جاتے ہیں ہم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، ہم مایوس نہیں ہوتے۔ ہم وقتی طور پہ انسان ہیں، تمام جذبات ہمارے اوپر اثر کریں گے، لیکن کیا کرنا ہے ہم نے کہ پھر ہم نے ان کا علاج بھی کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو اندھیروں سے بھی نکالنا ہے، ہم نے لوگوں کو ہوپ بھی دینی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے نا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ جو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو نہ صرف کہ مجھے اپنے لیے استغفار کرنا ہوگا بلکہ مجھے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہوگی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تمام دنیا سے اور پھر تمام دنیا سے جتنی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما دیں۔ اور پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے قرآن سے کہ کس طرح سے استغفار کا فائدہ ہو رہا ہے نا، کہ استغفار کرنے سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ پریشانی سے نکال رہے ہیں،
ہے نا. سامنے جو حدیث کے مطابق ہر پریشانی دور فرما رہے ہیں, ہر تنگی سے اسے راحت مل رہی ہے, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق مل رہا ہے جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوگا. انسان جتنی جو اپنی تمنا کر رہا ہے, جو خواہش کر رہا ہے, سب استغفار کے نتیجے میں انسان کو جو ہے نا وہ مل رہی ہے. تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. اور آپ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اعمال نامے سے قیامت والے دن خوش ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال نامے کو استغفار سے بھر لے. تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک دفعہ موقع دیا, ہمیں یاد دہانی کروا دی کہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, جو ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے, ہمارے اوور ویلمنگ ایموشنز میں ہم جب بہہ جاتے ہیں اور ہم اپنے غصے میں, اپنے جذبات میں آگے کوئی ایسے گناہ کر جاتے ہیں, تو ہمیں اللہ کے سامنے ہم آج پھر کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے ہم پھر حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ رب العزت یہ تمام دنیا کے اوپر جو اندھیر اور خوف کی جو حالت چھائی ہوئی ہے, اللہ رب العزت اس اندھیروں اور خوف کو ہم سب سے دور فرما دیجیے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو انشاءاللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك